بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس وقت وہ اسلام کے دائرہ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی وہ قوانین، وہ ضوابط، وہ تمام احکامات اب اس کو ماننے ہی ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی صورت میں بھی اب وہ اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں سکتا اور نہ ان سے انحراف کر سکتا ہے کسی قسم کا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے قوانین آپ پہ لاگو ہوتے ہیں، جب آپ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں تو اس ملک کے بھی قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں ہوا یہ کہ پاکستان میں ہم رہنے والے، یہاں پر لا قانونیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہ تو پولیس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہی ہم ملک کے دیگر جو قوانین ہیں، جو کہ عدالتوں کے قوانین ہو گئے، جو شہر میں رہتے ہوئے، حتیٰ کہ ناظرین ہم اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ ہم سڑک پر بھی چلتے ہوئے اپنے جو قوانین ہیں، جو ٹریفک کے لاز ہیں، ان پہ بھی پابند رہنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری جو ہے وہ عزت نفس پہ کوئی حملہ ہے، یا شاید ہمارا وہ فریڈم پہ کچھ اٹیک ہے، یا یہ ہے کہ ہماری آزادی پہ کسی قسم کی یہ ضرب ہے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک مینٹلٹی بن چکی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی پاکستانی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ایسے قوانین کی پابندی کرتے ہیں کہ جیسے ان سے اچھا جو ہے وہ کچھ قوانین پہ عمل کرنے والا بندہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب پاکستان میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے اترتے ہی ہم لوگ ایسے فری ہو جاتے ہیں کہ جیسے اب شاید ہماری اپنی حکومت ہے، اب ہمارے اوپر کوئی قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، اسلام میں جو قوانین ہیں ان پہ عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ اب ان کی پکڑ کب ہوتی ہے؟ جب ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العزت نے وہ رکھا ہوا ہے مرنے کے بعد، اور بعض دنیا میں بھی ایسے معاملات ہیں جن کی جو ہے وہ پکڑ ہو جاتی ہے، جیسے والدین کے ساتھ نافرمانی وغیرہ کرنا، وہ دنیا میں بھی پکڑ ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے آسان الفاظ میں بتا دیا کہ آپ کو فالو کرنا ہے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، اسوہ حسنہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، کس چیز کے کرنے سے کہا، کس چیز کے کرنے سے منع فرمایا، یہ تمام چیزیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں ہمیں کس چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز سے نہیں؟ جو سپریم پاور ہے، جو دا آل مائٹی اللہ ہے، اللہ نے جو قرآن کریم میں بتایا ہے، ہم تو شاید وہ بھی نہیں جانتے۔ اب قرآن کریم میں ایک کتاب ہے، ہم تو اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ کیا کیا فرمایا گیا ہے، کیا کیا ارشادات ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی اگر ہم یہ کتاب لیں، ایک تفہیم القرآن ہے، بڑے آسان لفظوں میں ترجمہ ہے، تشریح ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آیات کیا ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر اور تشریح تو اور دور کی بات ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے متعلق جاننا چاہتا ہے احادیث کی روشنی میں، صورتوں کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، تو یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی یہ کتابیں ہیں، ایک ایک آیت کا ڈیٹیل میں ترجمہ و تشریح۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس تو یہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، شاید ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ وہ قواعد و ضوابط، وہ قوانین جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان قوانین پر عمل کر کے بتایا، دکھایا، اور امپلیمنٹیشن مکمل ہوئی کہ ایک ریاست مدینہ بنی۔ لیکن ریاست مدینہ کا ہم لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے میننگ ہی بدل کے رکھ دیا، اپنی چوائس کے مطابق کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم میں کچھ ایسے آ چکی ہیں
جو شاید ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور اشد گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ہم یقین کیجئے کہ اصل سے جو ہے وہ بھٹک چکے ہیں، اور اصل سے کیا بھٹکے، ہم تو نقل کے بھی نہیں رہے، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کہ عرب لوگ ہیں، جن کی زبان ہے قرآن مجید میں، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم سے تو بہت اچھے ہیں۔ اب بات ان کی نہیں ہے، بات تمام کے تمام قوانین اور ضوابط جو کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں، جو اس پہ عمل کرے وہی سچا مسلمان ہے۔ اب ناظرین، ہمارے ملک میں ہر وقت بحث ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت بڑے بڑے علماء بیٹھ کے جو بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایسے کرنا چاہیے، کیا ایسے نہیں کرنا چاہیے، کس حدیث میں کیا ہے، کس حدیث میں کیا ہے، آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے ناظرین، اب جیسے یہ ایک حدیث مبارک کی کتاب ہے صحیح البخاری، یہ صحیح البخاری کی یہ 3 جلد کتاب ہیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی ایک ایک آیت ویسے کی ویسی ہے اور قیامت تک ویسی کی ویسی ہی رہے گی۔ آپ یہ بتائیے، کیا وہ آیت بدلے گی؟ کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ تو پھر اسی طریقے سے احادیث مبارک جو لکھی گئی ہیں، خواہ وہ صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، یا اور بھی جتنی کتابیں ہیں احادیث مبارک کی، یہ بدلنے والی نہیں ہیں۔ جب مولوی لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جو علماء جب آپس میں اس بات پہ کہ نہیں ایسے کرنا ہے، نہیں ایسے کرنا ہے، تو ہم لوگ ان کو فالو کر کے ہم کنفیوز ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ انہی کے ہی معاملات ہیں، یہ انہی کی ہی لڑائی ہے کہ انہوں نے آپس میں جو بحث مباحثہ کرنا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ 3 جلدیں صحیح بخاری کی، ان کی کاسٹ اتنی ہے جتنا آپ کا بچہ ایک روز اسکول میں پیسے کھا لیتا ہے۔ یقین کریں، یہ جب آپ دوپہر کا کھانا بناتے ہیں، رات کا کھانا بناتے ہیں، تو یقین کریں کہ ان کتابوں سے زیادہ آپ جو ہے اس کی سبزی لے کے آ جاتے ہیں، فروٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ کتابیں ہم سب کے گھروں میں موجود ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں یہ کتاب موجود ہے؟ چلیں، جن کے گھر میں یہ کتابیں ہیں، کیا وہ پڑھتے بھی ہیں؟ کتنی بار کھول کے پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ کس کس نے کھول کے پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ کیا یہ صحیح بخاری ہمارے لیے نہیں ہے؟ یہ صحیح مسلم ہمارے لیے نہیں ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم نے کیمسٹری، فزکس، بایولوجی یہ تو ہم نے پڑھ ڈالی، ہم نے 16 سال MSc بھی کر لی، کوئی کتاب ہم نے چھوڑی نہیں، کوئی قانون ہم نے چھوڑا نہیں، لیکن کوئی ایک حدیث کیا ہم کچھ اگر ہمیں بتانا پڑ جائے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے تو کیا ہم نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی نکاح کا فنکشن ہے تو کیا ہم نکاح پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نکاح پڑھنے کے لیے مولانا حضرات کی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ مولوی ہی پڑھا سکتا ہے؟ نماز جنازہ کے لیے صرف مولوی صاحب کی ضرورت ہی تو نہیں ہوتی، گھر کا فرد بھی پڑھا سکتا ہے، وہ زیادہ اچھا پڑھا سکتا ہے۔ لیکن نہیں ناظرین، اصل میں ہم لوگوں نے جب کہ یہ معاملہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے اس سے ہٹ گئے اور دنیاوی علوم حاصل کرنا شروع کر دیا، ہم لوگ پیچھے چلے گئے، ہم لوگ جاہل کے جاہل ہی رہ گئے، ہمیں ان کتابوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ کسی سے یہ کہا جائے کہ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور وقت گزرتا جاتا ہے، ایسا گزرتا جاتا ہے کہ ہم لوگ سیدھا قبر میں جا پہنچتے ہیں، اور جب ہم قبر میں جا پہنچتے ہیں تو ہم اندھے کے اندھے ہی رہ جاتے ہیں، ہم اندھے بہرے گونگے رہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے متعلق قرآن و حدیث میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ ناظرین، بچپن سے لے کے آج تک آپ نے جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا تھا۔ کیا کسی کو وہ خطبہ پورا آتا ہے؟ اس میں کیا کیا ہیں نہیں پتہ۔
تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہی بتایا تھا کہ میں تم لوگوں میں یہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن الکریم چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی بھی فرقوں میں نہیں بٹے گا اور نہ وہ گمراہ ہوگا۔ لیکن نہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے علماء کو رکھا ہوا ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ہم پہ تو یہ چیزیں فرض ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، ان کتابوں سے جتنا آپ جڑے رہیں گے اتنا ہی جو ہے وہ راہ حق پہ رہیں گے، اتنے ہی آپ کے دل روشن رہیں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی روشن رہے گی، اتنے ہی آپ کی خود آنکھیں کھلی رہیں گی۔ یقین کیجئے کہ آپ کے دل نہ روشن ہوئے، آپ کا ضمیر روشن نہ ہوا، آپ کی روح روشن نہ ہوئی، تو آپ جو مرضی کہیے گا۔ ابھی بھی جن کے پاس وقت ہے، یعنی بے شک آپ کی 80 سال بھی عمر ہوگی ہے، ابھی سے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میرے سسر میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں، یقین کیجئے کہ اس وقت ماشاءاللہ 85 سال کے ہیں، 85 یعنی 85 سال کے ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ فالج کی بیماری ہے، لیکن بڑی مشکل سے وہ کتاب اٹھاتے ہیں روزانہ۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے آج تک نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کوئی دنیا کی بات پوچھی ہو یا بتائی ہو۔ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث پڑھی، آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں کیا ہے؟ تو میں ان کو دیکھ کے یقین کیجئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم لوگ انہی چیزوں میں لگ جائیں۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، جاننا ضروری ہے، یہ علم ہے۔ جتنا زیادہ یہ علم آپ پڑھتے جائیں گے، جتنا زیادہ علم یہ آپ پڑھتے جائیں گے، یہ آپ کو اللہ کے نزدیک لے کے جائے گا، رسول اللہ کے نزدیک لے کے جائے گا، اپنی پہچان کرواتا جائے گا۔ آپ کو معلوم پتہ چل جائے گا کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ جتنا کتابوں سے جڑے رہیں گے اتنا آپ محتاج نہیں رہیں گے، ورنہ ہم لوگ جتنا محتاج رہیں گے، یہ تو پھر وہ بھیڑ بکریوں والا حساب ہو جاتا ہے، چرواہے والا، کہ ہزاروں کے حساب سے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، وہ جس طرف مرضی بھیڑ بکریوں کو لے جائے، یہ اس کی مرضی۔ کیونکہ ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ کتابیں تو پڑھی نہیں ہیں۔ ہم نے روزانہ فیس بک کو 1 گھنٹہ دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے روزانہ انسٹاگرام، واٹس ایپ پہ تمام کے تمام جوابات کو دینے ہوتے ہیں، اور دیکھنا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے نبی نے کیا کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں ہم اس لیے نہیں جاننا چاہ رہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشائی قوم ہیں، ہمیں تو ان تمام علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کیجئے یہی وہ علم ہے جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، آخرت میں بھی کام آنا ہے، اور جتنے بھی ہمارے زندگی کے دن بچے ہیں اس میں یہ کام آنا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر کتابیں نہیں پڑھ رہے، یہ دین کی کتابیں نہیں پڑھ رہے، تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مزید مت ضائع کیجیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دل ان کتابوں کی روشنی سے منور کر دے، یہ سب اللہ کے نور ہیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔